السلام علیکم ناظرین، میں تبریز قاسمی اپنے ویژن اور دو اہم خبروں کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی خبر ہے کرناٹک ہائی کورٹ کو لے کر، جس میں جج نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ مسجد میں جے شری رام کا نعرہ لگانا کوئی جرم نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم خبر ہے، ضرور سنیے۔ دوسری خبر ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ اور مولانا ندیم الواجدی مرحوم کے متعلق۔ دونوں خبریں بڑی اہم ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے بدھ کو مسجد کے اندر جے شری رام کے نعرے لگانے پر دو لوگوں کے خلاف درج فوجداری مقدمے کو خارج کر دیا۔ جی ہاں، عدالت نے کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جے شری رام کے نعرے لگانے سے کس طرح کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مسجد کے اندر جے شری رام کا نعرہ لگانے سے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی اور نہ ہی امن عامہ میں خلل پڑتا ہے۔ یہ فیصلہ دیتے ہوئے عدالت نے مذہبی عقائد کی توہین کرنے والے دو ملزموں کے خلاف فوجداری کارروائی کو منسوخ کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، جسٹس ایم ناگا پراسنا نے دکشن کنٹر کے کیرتھن کمار اور سچن کمار کے خلاف الزامات کو مسترد رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جے شری رام کے نعرے لگانے سے کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات کو کیسے ٹھیس پہنچے گی، جب شکایت کرنے والا خود کہتا ہے کہ اس علاقے میں ہندو اور مسلمان ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ دفعہ 295 اے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے کے مقصد سے جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی کارروائیوں سے متعلق ہے۔ اس دفعہ کے تحت کسی بھی عمل کو جرم نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس سے امن یا امن عامہ میں خلل نہ پڑے۔ امن عامہ پر کوئی منفی اثر نہ ہونے اور واقع میں کوئی حقیقی ملوث نہ ہونے کے ساتھ عدالت نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ ان درخواست گزاروں کے خلاف مزید کارروائی کی اجازت دینا قانون کے عمل کا غلط استعمال ہوگا اور اس کے نتیجے میں انصاف کی ناکامی ہوگی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے ایڈوکیٹ سچن پی ایس پیش ہوئے، جبکہ ریاست کی جانب سے ایچ سی جی پی سومیا آر پیش ہوئے۔ ناظرین، کرناٹک عدالت کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، دوسری خبر ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ اور مولانا ندیم الواجدی مرحوم کے متعلق۔ مشہور عالم دین صاحب طرز نثار مولانا ندیم الواجدی کے انتقال پر مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد میں ایک جلسہ تعزیت کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر مدرس مفتی سید محمد عفان منصور پوری نے کہا کہ مولانا ندیم الواجدی رحمہ اللہ ایک خلیق، ملنسار، باوقار شخصیت کے مالک اور صاحب طرز نثر نگار تھے۔ اردو تو آپ کی مادری زبان تھی ہی، زبان طالب علمی میں مولانا وحید الزماں کیرانوی نور اللہ مرقدہ کے زیر تربیت رہنے کی وجہ سے عربی زبان و ادب پر بھی مضبوط گرفت رکھتے تھے۔ مولانا شہر دیوبند کی علمی اور ادبی محفلوں کی رونق ہوا کرتے تھے۔ گفتگو میں سلیقہ، موضوع کا احاطہ، اسلوب میں نرمی آپ کا امتیاز تھا۔ آپ کی رحلت علمی اور ادبی دنیا کے لیے بڑا خسارہ ہے، اور مولانا زود نویس بھی تھے اور خوش نویس بھی۔ آپ کی تحریریں سہل، رواں، مواد سے بھرپور اور ادبی چاشنی سے مالا مال ہونے کی وجہ سے مقبول، خواص و عام تھی اور دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ مولانا ندیم الواجدی علیہ الرحمہ کی زندگی اگرچہ ایک بڑے ناشر کتب ہونے کی حیثیت سے گزری، مگر اپنے بے لوگ تبصروں، علمی اور تحقیقی مضامین، ادبی اور سوانحی تحریروں اور متعدد کتابوں کے مؤلف ہونے کے اعتبار سے مولانا کی خدمات نہ صرف یہ کہ صدقہ جاریہ ہوں گی، بلکہ ان کی یادیں زندہ رکھنے کا بھی کام کریں گی۔ مفتی عفان صاحب نے مزید کہا کہ مولانا کو ہم نے شروع سے صحت مند و توانا، بے تکان چلنے والا اور اوقات کا پابند دیکھا، اس لیے پہلے اچانک بیماری، پھر رحلت کی خبر سن کر طبیعت پر بڑا اثر ہوا، لیکن دنیا اسی کا نام ہے، کسی کو ایک پل کی کوئی خبر نہیں، جس کے لیے جو وقت مقرر ہے اسے اسی وقت دنیا خیر آباد کہنا ہوگا۔
مولانا بھی نظام قدرت کے مطابق وقت موجود پر وطن سے بہت دور اجنبیت کی حالت میں راہ ملک عدم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانا تو سبھی کو ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح مولانا کا رحلت فرمانا عند اللہ مقبولیت کی نشانی ہے، اور اس میں بھی مرحوم کے لیے خیر ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی جب اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور انتقال کرتا ہے تو اسے جنت میں اس کی جائے پیدائش سے جائے موت تک جگہ دی جاتی ہے۔ ہم مولانا کے خلف الرشید مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی، ان کی والدہ محترمہ اور دیگر اہل خانہ کی خدمت میں حزن و ملال کی اس گھڑی میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں باری تعالیٰ مولانا کی مغفرت تامہ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، اور جملہ پسماندگانوں متعلقین کو صبر جمیل کی دولت سے نوازے۔ اس موقع پر مدرسہ اسلامی عربیہ جامع مسجد امروہہ میں مولانا مرحوم کے لیے قرآن خوانی کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مدرسے کے محتمم اور شہر جمعیت علماء ہند کے صدر سید ذاکر حسین کاظمی، ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف، نائب محتمم مفتی محمد حمزہ، مولانا محمد فرید اور مدرسے کے دیگر اساتذہ کرام اور جمعیت علماء کے ذمہ داران موجود رہے۔ اس کے علاوہ شہر کے مذہبی، ادبی، سیاسی، سماجی حلقوں میں بھی ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا، ملک و ملت کا عظیم خسارہ قرار دیا گیا اور ان کی مغفرت کی دعائیں کی گئی۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں ان کے لیے کوئی دعائیہ جملہ ضرور لکھیں، کم سے کم انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور لکھیں۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اس لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔